بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کریمانہ قانون یہ بنایا کہ بندہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے نیکی کا نفع تو ضرور دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں بھی، اور حقیقی نفع تو آخرت میں۔ چنانچہ اس قانون کا اعلان قرآن میں یوں کیا: ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے۔ نیکی کرنے والا کوئی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مرد ہو عورت ہو، مسجد میں کیا جائے نیکی والا عمل، کہیں اور کیا جائے، جب بھی جہاں بھی جو بھی نیکی کرے گا اسے نیکی کا نفع تو ملے گا۔ اس کے برخلاف قانون کریمانہ آپ دیکھیے کہ ہر برائی کا نقصان نہیں ہوتا، ہر برائی پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ نہیں فرماتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فرمایا، بہت سی برائیوں کو بندوں کی اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا کریمانہ قانون ہے کہ ہر برائی پر پکڑ تو نہیں کی جاتی، لیکن ہر نیکی کا نفع ضرور دیا جاتا ہے، نیکی کرنے والا کوئی ہو، اور پھر نیکی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ البتہ فرق یہ ہے کہ نیکی کرنے والے اگر بے ایمان ہیں، کفار و مشرک ہیں، بہت سے نیکی کے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی، ان کی اچھائیوں کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کا نفع انہیں ضرور دیا جاتا ہے، البتہ دنیا میں، دولت کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، اور چاہتوں اور خواہشوں کے پورا ہونے کی شکل میں وغیرہ۔ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے ان کو ان کی نیکیوں کا نفع دنیا ہی میں کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیا جاتا ہے، بے ایمانوں کی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا، البتہ ان کی نیکی کا کوئی اجر آخرت میں بولو نہیں ہے۔ جب کافروں، مشرکوں، مجرموں کو بھی ان کی نیکیوں کا نفع ہوتا ہی ہے، تو کیا خیال ہے اہل ایمان، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو ماننے والے مسلمان، ان کو ان کی نیکی کا نفع کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ضرور دنیا میں بھی کسی نہ کسی درجے میں نیکی کا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اصل فائدہ تو آخرت میں ہے۔ کسی کی معمولی نیکی بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ میں ایک حدیث پاک سے اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں اللہ کے فضل سے ایک مضمون لکھنے کے دوران اس حدیث پاک سے گزرا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ ابن ماجہ آپ کو اگر معلوم نہ ہو تو ہم بتلا دیں، 6 صحیح مشہور جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحاح ستہ، اس میں ابن ماجہ بھی شامل ہیں۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں کی صفیں لگے گی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دیں، آمین۔ ان صفوں کے بیچ سے جنتی کو فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ جب جنتی جہنمیوں کی صفوں کے بیچ سے گزرے گا، ان صفوں میں جو جہنمی ہوں گے ان میں کچھ اہل ایمان بھی ہوں گے، ایک مسلمان، ایک مومن
جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنمیوں کی صفوں میں ہوگا، اس جنتی کو گزرتے ہوئے جب دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ میں نے حوالہ پہلے دیا، پہچان لے گا اور اسے روک کر کہے گا، او اللہ کے بندے، پہچانا مجھے؟ یاد کر تجھے دنیا میں ایک مرتبہ پیاس لگی تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو پانی پینا چاہتا تھا، میں نے تجھے تیری طلب پر یا تجھے پیاسا دیکھ کر کے تجھے پانی پلایا تھا۔ بات سمجھے نا؟ کسی کو پانی پلا دینا بظاہر کتنا معمولی سا عمل ہے، اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف پانی نہیں پلاتے ہیں بلکہ زندگی بچاتے ہیں، ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت بڑا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کا اضافہ فرمائے، آمین۔ وہ جہنمی اس جنتی کو پہچان کر کہے گا کہ میں نے تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں تو اللہ کے حضور میری سفارش کر دے۔ چنانچہ وہ جنتی بھی اپنے اس معین کو، اپنے اس محسن کو جس نے چھوٹا سا احسان کیا تھا، ضرورت کے وقت پانی پلا دیا تھا، پہچان لے گا اور ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حضور عدالت الہی میں لے جائے گا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے، مجھے پانی کی ضرورت تھی، اس نے مجھے پانی پلا دیا تھا۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگرچہ یہ جہنم کا حقدار ہے، لیکن اس نے جو میرے ساتھ ایک سلوک کیا تھا، اے اللہ میں اسی کا حوالہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت مشکات میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی نیکی کو قبول فرما کر اس جہنمی کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے، انطلقوا بعبدی الی الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ دو باتیں یہاں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہی بات، پہلی بات جو ہم نے کہی نا، قانون کریمانہ خدا کا یہ ہے کہ نیکی کا نفع ضرور ملتا ہے، نیکی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنی نیکی میں مخلص ہیں تو انشاءاللہ العزیز نیکی کا یہ اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کا نفع دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن حقیقی نفع آخرت میں ہوگا۔ اس روایت سے ثابت ہوا۔ نمبر دو، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کی مخلصانہ خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس گنہگار نے جنتی کی خدمت کی تھی نا، اور خدمت کتنی معمولی کی بولو، پانی پلایا تھا۔ میں اپنی طرف سے الحمدللہ نہیں کہہ رہا، اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے جو بات دوسری بیان کی وہ یہی ہے۔ اس سے دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی خدمت ضرور کرو۔ کرو گے؟ بہت کمزور انشاءاللہ کہہ رہے ہو۔ اور نیک لوگوں کی خدمت اس لیے مت کرو کہ یہ بیچارے ہیں، مسجد کے امام، مدرس، فلاں یہ بیچارے 5-7 ہزار والے ہیں۔ اور لوگوں یاد رکھو، نیک لوگوں کی خدمت اس لیے مت کرو کہ یہ ضرورت مند ہیں، ان کی خدمت اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کرو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے تو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ اس لیے سلوک کرے کہ میں ضرورت مند ہوں، کوئی مجھے ضرورت مند سمجھ کر کے سلوک کرے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کا یہ بھی حکم ہے کہ جو غریب دیندار ضرورت مند ہے انہیں ڈھونڈ کر کے تلاش کرو اور ان کی خدمت کرو۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے، ہم نیک لوگوں کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں، مالی اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، جس طرح بھی خدمت کر سکتے ہیں کیجئے۔
اور ان کو ضرورت سمجھ کر خدمت کرنے کے بجائے اپنی سعادت سمجھ کر کے کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز نیک لوگوں کی معمولی سی خدمت بھی قیامت میں ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا۔ بہرحال نیکی کا نفع مرد مومن کو ضرور ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور اس سے زیادہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ یہ حقائق ہمیں سمجھا دیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔